امریکن ایئرلائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجر نے فلائٹ ٹیک آف ہونے کے 15 ہی منٹ بعد نوٹس کیا کہ جہاز اڑ تو گیا ہے لیکن زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے ایک اناؤنسمنٹ بیل بجا دی۔ پھر پائلٹ نے ایک ایسی اناؤنسمنٹ کی کہ سارے پیسنجر پریشان ہو گئے۔ ویلکم ہے ایک بار پھر ایان کے چینل پر۔ دوستوں، بات ہے سپٹمبر 21 2005 کی۔ کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں امریکن ایئرلائن کی فلائٹ جیٹ بلو 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر نیو یارک کے لیے ٹیک آف کرنا تھا۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا، جہاز میں 140 پیسنجر بیٹھ چکے تھے اور ایئرلائن کرو نے سارا لگیج بھی ریڈی کر لیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے تو جہاز کے کیپٹن اسکاٹ برگ کو ٹیک آف کے لیے کنٹرول ٹاور سے گرین سگنل دیا گیا اور ٹھیک 2 منٹ بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربینک ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا۔ اور ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد جو ہوا وہ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی فلائٹ کرو کو اور نہ ہی 140 پیسنجرز کو پتا تھا۔ پتا تو کیا، اس بات کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ جہاز ٹیک آف ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک منظر دیکھنے والے ہیں۔ ابھی جہاز کو ٹیک آف ہوئے صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے اور پیسنجرز نے یہ نوٹس کیا کہ جہاز زیادہ ایلٹیٹیوڈ گین نہیں کر پا رہا، یعنی زیادہ اونچا نہیں اڑ پا رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ برگ نے ایک اناؤنسمنٹ کی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ہم کو کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد پیسنجر ڈر گئے اور کسی پیسنجر نے کہا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ جہاز کریش ہونے والا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا تھا وہ ابھی تک پائلٹ کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ لینڈنگ گیئرز جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کے سسٹم بار بار وارننگ دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ برگ بھی پریشان تھے اور اس ہی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ ایلٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ کو کسی بھی طرح لینڈنگ گیئرز دیکھنے تھے کہ اس کو پتا چل پائے کہ آخر معاملہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ برگ نے فلائٹ کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا ایلٹیٹیوڈ بہت ہی کم کر دیا۔ لانگ بیچ کے کنٹرول ٹاور نے فلائٹ کو زوم کیمرہ کی مدد سے دیکھا تو وہ لینڈنگ گیئر پورے 290 ڈگری میں گھومے ہوئے تھے۔ پھر پیسنجر یہ تو سمجھ گئے تھے کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی۔ پھر لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کی لینڈنگ گیئرز کی فوٹیج ریکارڈ کری اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینلز پر دیکھا جا رہا تھا۔ اور یہی نہیں، اس جہاز میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز بھی اپنے ٹی وی سیٹس پر یہ لائیو نیوز دیکھ رہے تھے۔ اب فلائٹ جیٹ بلو کو ٹیک آف ہوئے 50 منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے۔ لینڈنگ گیئرز کو سیدھا کرنے کا اب کوئی طریقہ نہیں تھا اور اب ایسی ہی صورت میں جہاز کو لینڈ کرایا گیا تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول کی وجہ سے آگ اور بھی بھڑک سکتی ہے، جس سے فلائٹ اور فلائٹ میں بیٹھے ہوئے پیسنجرز کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اور جیٹ بلو فلائٹ کے ٹینک میں جو جیٹ فیول موجود تھا اس کا وزن ہی تقریباً 14,000 kg کے برابر تھا، اور اگر لینڈنگ کے وقت فیول کو ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک جھٹکے میں ہی پھٹ سکتا تھا۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ برگ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھا۔ اس نے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر گھمایا گیا۔ اب جہاز میں اتنا فیول بچ گیا تھا کہ وہ بس آدھا گھنٹہ اڑ سکتا تھا۔ یہ آدھا گھنٹہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ ڈینجرس تھا۔
کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاس اینجلس کا ایئرپورٹ اس وقت بہت قریب اور خالی تھا، اس ہی وجہ سے وہاں لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیپٹن نے لاس اینجلس ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہر ایمرجنسی سچویشن میں ریڈی رہنے کا کہا۔ یہاں جو پیسنجرز ٹی وی چینلز پر لائیو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، ان کے ٹی وی سیٹس بھی کیپٹن نے بند کر دیے اور فلائٹ میں لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ حالانکہ فلائٹ میں بیٹھے ایک شخص نے ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے اپنی فیملی کو بھی بھیج دیا۔ ایئر کرافٹ اب لاس اینجلس کے قریب آ گیا تھا اور وہاں کے ایئرپورٹ کرو نے جہاز کو سیو کرنے کی ساری تیاریاں کر لی تھی۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینس تک سب انتظام کر لیا تھا، اور پھر لاس اینجلس کے کنٹرول ٹاور نے کیپٹن کو گرین سگنل دے دیا تھا لینڈ کروانے کے لیے۔ گرین سگنل ملتے ہی کیپٹن نے آخری بار پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولیشن کے دوران کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے، جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ گیا تھا۔ پائلٹ نے سمجھداری سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئرز کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی اسپیڈ کم کی۔ پھر وہ ٹائم آ گیا جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لینڈنگ گیئرز زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے گیئرز میں بہت تیز آگ لگ گئی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ جہاز کے اندر بیٹھے پیسنجرز بھی آگ کی گرمائش محسوس کر پا رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سب جگہ خاموشی ہو گئی۔ پھر جب پیسنجرز کی آنکھیں کھلی تو وہ سیف لینڈ ہو چکے تھے۔ اس لینڈنگ کی وجہ سے نہ ہی کسی کو کوئی چوٹ لگی اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان ہوا، اور پورے امریکہ کے لوگ یہ زبردست لینڈنگ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اور وہ لینڈنگ گیئرز اتنا گرم ہوا تھا کہ لینڈنگ گیئرز کا لوگ 90 ڈگری میں گھوم گیا تھا۔ لیکن یہ زبردست لینڈنگ پائلٹ کی وجہ سے پوسیبل ہوئی۔ ایک لائک پائلٹ کے لیے تو بنتا ہے۔ اور آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ شکریہ۔